السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ نخلا کے مقام پر آ کر رکا۔ اس کا امیر عمر بن حضرمی تھا۔ اس کے ساتھ دو بھائی عثمان بن عبداللہ مخزومی اور نوفل بن عبداللہ مخزومی اور ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام الحکم بن کیسان بھی تھے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں لڑائی کرنا منع تھا۔ مشکل یہ تھی کہ یہ قافلہ اگلے روز مدینہ روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ شش و پنج میں تھے کہ وہ اس قافلے پر حملہ کریں یا اسے جانے دیں۔ اتفاق سے قافلے کا امیر عمر بن حضرمی مسلمانوں کے خلاف حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمپ سے نکلا۔ حضرت اقدر بن عبداللہ نے تیر چلا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ مسلمانوں نے عثمان بن عبداللہ اور الحکم بن کیسان کو قیدی بنا لیا جبکہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا۔ مسلمان قیدیوں اور مال غنیمت سمیت مدینہ واپس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں ماہ حرام میں لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب نوفل نے مکہ پہنچ کر عمر بن حضرمی کے قتل کی اطلاع دی تو قریش طیش میں آ گئے۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے قبائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینہ میں حضرمی کو قتل کر دیا ہے۔ مورخ طبری کے مطابق حضرمی کا قتل غزوہ بدر کا سبب بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پروپیگنڈے سے سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ تم سے ماہ حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہو، ماہ حرام میں جنگ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان کا بس چلے اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جائے تو ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت جائیں گے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اپنی تحویل میں لے کر مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ قریش حضرمی کی موت کو اس لیے بھی نہیں بھول سکتے تھے کہ اسلامی دستے نے مکے کی سرحد کے قریب جا کر ان کے ایک سردار کو قتل کیا تھا۔ قریش نے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام روانہ کیا جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کے سپرد تھی۔ قریش کی سازشوں اور منصوبہ بندی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دے دی۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ ایک اور آیت میں جنگ کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جنگ بدر اہل مدینہ کے لیے سنہری موقع تھا کہ وہ قریش کو ابو سفیان کے قافلے کی دولت 50,000 دینار کے مال سے محروم کر کے زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی فتح حاصل کر لیتے اور قریش کو اقتصادی جھٹکا لگا دیتے۔
اس جنگی حکمت عملی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے روانگی کا اعلان فرما دیا، البتہ کسی کو پابند نہ کیا۔ مدینہ سے روانگی کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا تھا اور بدر کی جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان روانہ ہوئے، جن میں 86 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ کم تھے، لہٰذا وہ باری باری ان پر سوار ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے اصرار کے باوجود اپنی باری پر ہی اونٹ پر سوار ہوتے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، نہ تم مجھ سے زیادہ چل سکتے ہو، نہ ہی میں آخرت کا تم سے کم محتاج ہوں۔ ابو سفیان ایک تجربہ کار اور سمجھدار سردار تھا۔ اس کو اپنے مخزروں کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قافلے کو روکنے کے لیے اعلان کر دیا ہے، چنانچہ اس نے رستہ تبدیل کر لیا اور اپنے قافلے کو بچا کر لے گیا۔ ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع دے دی کہ وہ محفوظ ہے اور اس کے قافلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مکہ کے قریش ابو جہل کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ مکی لشکر میں 1300 فوجی، 100 اونٹ اور 600 زرہیں تھیں۔ جب لشکر کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ ہے اور مکہ کی جانب رواں دواں ہے، تو قریش کے افراد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اکثر کی خواہش تھی کہ واپسی اختیار کی جائے، مگر ابو جہل کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ لشکر بدر جائے گا، وہاں پر 3 دن قیام ہوگا، اونٹ ذبح کیے جائیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، لونڈیاں گانا گائیں گی اور سارے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مجلس مشاورت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے بچ نکلنے اور مکی لشکر کی آمد کی مصدقہ اطلاعات مل گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورتی اجلاس طلب کیا اور سب سے تبادلہ خیال کیا اور ان کو خیالات کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ جب اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، اس وقت لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روک کر مال غنیمت حاصل کیا جائے، مگر بدر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے صورتحال تبدیل ہو چکی تھی اور جنگ کے خطرات سر پر منڈلانے لگے تھے۔ اس پر لشکر میں شامل افراد کو اعتماد میں لینا جنگی حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ عظیم سپہ سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کو اعتماد میں لے کر ان میں حوصلہ اور اتفاق پیدا کیا۔ ایک گروہ جنگ کی خبر سن کر لرز اٹھا، اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جگر رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ اس نازک موقع پر مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے کا دو ٹوک اعلان کیا۔ لشکر میں انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ بیعت عقبہ کے مطابق انصار پر مدینہ سے باہر آ کر جنگ میں شامل ہونا لازم نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے جاننا چاہتے تھے، مگر شرم و حیا کی بنا پر کھل کر انصار سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو مجھ کو مشورہ دو۔ انصار کے کمانڈر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا،
ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی برکت کے ساتھ آگے چلو اور خوش ہو جاؤ، اللہ نے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں مدینہ کی طرف پہلے کنویں کے پاس اترے اور خیمہ زن ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر اترنے کا حکم دیا ہے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں یہیں رہنا چاہیے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کے لحاظ سے خود اس مقام پر اترنے کا فیصلہ فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس مقام کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے نقطۂ نظر سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس چشمہ کے قریب کیمپ لگانا چاہیے جو قریش کی طرف سب سے قریب ہے۔ وہ چشمہ گہرا بھی ہے، اس کا پانی ختم نہیں ہوتا، اس طرح ہمیں کافی پانی میسر ہوگا جبکہ قریش کو پانی نہیں مل سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور آخری چشمے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ دشمن کی پانی سپلائی کاٹنے کی بہترین چال تھی۔